سے لگایا۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کبھی سنا ہے ایسا رشتہ؟ آپ کون ہیں؟ تو اس بی بی نے فرمایا کہ کل جو شہزادہ آیا تھا میں اس کی ماں۔ دوسرا سوال، آپ کا نام کیا ہے؟ اس بی بی نے کہا میرا نام ہے فاطمہ۔ آپ کا تعلق کس شہر سے ہے؟ تیسرا سوال، اس بی بی نے فرمایا ہم مدینہ منورہ سے ہیں۔ اور چوتھا سوال، آپ کا قبیلہ کیا ہے؟ اس بی بی نے کہا ہم سید ہیں، ہم سید ہیں۔ اور شاہ زنان میری بیٹی تیرا رشتہ میرے بیٹے کے ساتھ ہوگا۔ یہ ساری گفت و شنید خواب میں ہو رہی ہے۔ شاہ زنان پوچھتی ہیں مجھے آپ لوگ ملیں گے کہاں؟ یہی حسن ہے اہل و سنت کے منبر کا، جس میں کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہوتا، جس میں ڈنڈی نہیں ماری جاتی۔ یہ شاہ زنان کہنے لگی، میں نے پوچھا کہ یہ رشتہ ہوگا کیسے، ملاقات کیسے ہوگی؟ تو اس بی بی نے فرمایا کہ فاروق اعظم کی مجلس ہوگی، اگر کوئی سید زادہ بیٹھا ہے تو میری اس بات کو نوٹ کرے، سیدوں کو اما جان دربار فاروقی سے سیدوں کو ملی ہے۔ مجلس اور محفل اور دربار ہوگا عمر ابن خطاب کا، فاروق اعظم کا، اور یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے جس کا نام ہے حسین، اس کا رشتہ تیرے ساتھ ہوگا۔ خواب تھا، بشارت تھی، تمام ہو گئی۔ زمانہ گزرا، نبی مکرم علیہ السلام کا وصال با کمال ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال شریف ہوا، اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند خلافت کو سنبھالا، ایران فتح ہوا۔ آج اگر کوئی اسلامی ملک ڈی سی واشنگٹن پر کلمہ طیبہ کا پرچم لہرا دے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ باقی 250 ملکوں میں اور خاص طور پر مسلمان ممالک میں اس کی دھاک کس انداز سے بیٹھے گی؟ 1447 سال پہلے جائیے، یہ سپر پاور تھی، ایک روم اور ایک پرشیا، اور دونوں کے فاتح کو فاروق اعظم کہتے ہیں۔ ایران فتح ہوا، اسلام کی فوجیں ایران میں داخل ہوئیں، یزدجرد کی فوجوں کو شکست ہوئی۔ یہ دونوں بیویاں شاہ زنان اور کیہان بانو، ان دونوں بیویوں کو ان کی 100 کنیزوں سمیت اصحاب رسول نے ایران سے مدینہ پہنچایا۔ یہ قیدیوں میں کھڑی ہیں، چونکہ جس انداز سے لوگوں کو لایا جاتا تھا اس دور میں، ایک ایک قیدی کا تعارف ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم اپنی مسند پر تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ، آپ خود پوچھ رہے ہیں، دریافت فرما رہے ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ یہ تعارف چلتا چلتا جب ان دو بیویوں تک پہنچا، ایک بیوی نے کہا میرا نام ہے شاہ زنان، میں یزدجرد کی بڑی بیٹی۔ دوسری نے کہا کہ میرا نام ہے کیہان بانو، میں یزدجرد کی شاہ ایران کی چھوٹی بیٹی، ہم دونوں سگی بہنیں، اور یہ 100 ہماری کنیزیں ہیں۔ جناب عمر نے جب دونوں کا تعارف سنا تو آپ نے جناب علی مرتضیٰ کی طرف دیکھا۔ تخیل کی پرواز کو ذرا لے جائیں اس منظر میں، اور فاروق اعظم نے
جناب حیدر کرار کی طرف دیکھا اور آگے اپنی طرف آنے کے لیے بلایا اور دعوت دی۔ جناب علی چونکہ حکومت فاروق اعظم میں چیف جسٹس بھی تھے، قاضی القضات بھی تھے، آپ تشریف لائے۔ آپ کے اعزاز میں جناب فاروق اعظم نے منبر چھوڑا۔ اس سے پہلے کہ میں اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ دونوں بہنیں ایک دوسری کا ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہیں، اور جیسے قیدیوں کا طریقہ تھا، سارے قیدی شاہ وقت کے دربار میں نظریں جھکا کے کھڑے ہوتے تھے، مگر شاہ زنان ایڑیاں اٹھا کر کبھی دربار فاروقی میں دائیں طرف لوگوں کو دیکھتی ہیں، کبھی سامنے دیکھتی ہیں، اور کبھی نگاہوں کو بائیں طرف گھماتی ہیں۔ کیہان بانو نے بازو کو، ہاتھ کو دبایا اور کہنے لگی کہ بہن آپ کیا دیکھتی ہیں، نیچے دیکھیے۔ شاہ زنان کہنے لگی کہ میں دیکھ رہی ہوں شہر بھی وہی ہے، دربار بھی وہی ہے، سامنے بیٹھے ہوئے شاہ کا اسم گرامی بھی وہی ہے، مگر میں نگاہوں کو دائیں بائیں گھما کے تلاش کر رہی ہوں، میرا شہزادہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ایک بار پھر سے کہو نا سبحان اللہ۔ میرا شہزادہ نظر نہیں آ رہا۔ دریں اثنا سرکار عمر نے جناب علی کو بلایا اور آپ نے ممبر شریف کو چھوڑا، ممبر سے نیچے تشریف لائے سرکار فاروق اعظم۔ ایک طرف سے آپ نے جناب علی کو آواز دی تو سرکار علی کلے نہیں آئے، جوڑی دے نال آئے، سجے پاسے حسن تے کھبے پاسے حسین۔ جیسے ہی شاہ زنان کی نظر